دیکھو تو صحیح وہ کیسے ظالم لوگ تھے. آج ہماری بچی چلتے چلتے گر جاتی ہے, ہمیں تکلیف ہوتی ہے, دل تڑپ اٹھتا ہے, لیکن وہ کیسے سنگ دل لوگ تھے, اپنی بیٹی کو اٹھا کر گڑھے میں پھینکتا ہے. آپ ذرا دیکھو جب بچی گری ہوگی کیا رحمت للعالمین آقا کا کلیجہ نہیں تڑپا ہوگا, کیا میرے آقا کا دل نہیں تڑپا ہوگا. اے مسلمانوں, بچی کو پھینک دیا, بچی کھڑی ہو جاتی ہے, عرض کرتی ابا مجھے اس میں کیوں گرایا ہے آپ نے مجھے اس میں کیوں گرا دیا. وہ باہر نکلنے کی کوشش کرتی ہے, وہ کبھی مسکراتی ہے, ابا کیا آپ میرے ساتھ کھیل رہے ہو, ابا یا آخر آپ کیا کرتے ہو. عرض کرتے ہیں روتے روتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, بیٹی کو اندر گرانے کے بعد میں اوپر سے ریت ڈالنا شروع کر دیتا ہوں, اب تیزی سے میں اس پر ریت ڈالتا ہوں. بیٹی بار بار پوچھتی ہے ابا کیا ہوا, آخر آپ یہ کیوں کرتے ہیں. اے ابا آپ بتائیے تو صحیح مجھ سے کون سی غلطی ہو گئی, ابھی کل ہی تو ہماری ملاقات ہوئی ہے, ابھی کچھ لمحے ہی تو ہم نے ساتھ گزارے ہیں. اے ابا میں نے کئی سالوں سے آپ کا انتظار کیا, آخر آپ میرے ساتھ یہ کیا کر رہے ہیں. آقا سے عرض کرتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری بیٹی بار بار مجھ کو آواز دے رہی تھی, شاید میں رحم کرتا, لیکن میں تھا کہ میں ریت اوپر سے ڈالتا جا رہا ہوں, یہاں تک کہ ریت میں نے اس کے سر کے اوپر بھی ڈال دی, منو ریت میں نے اس کو اوپر بھر دی. ریت میں ڈالتا تھا, دھیرے دھیرے اس کی آواز کم ہوتی چلی گئی. جب سر کو بھی میں نے ریت سے ڈھانک دیا, گڑھے کو میں نے پھر سے صحرا کے برابر کر دیا, میں نے اپنی بیٹی کو زندہ دفن کر دیا, اس کی آوازیں آنی بند ہو گئی. عرض کرتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب میں نے اپنی بیٹی کو دفن کیا اس کی آواز آنی بند ہو گئی, میں نے پاوڑے کو کاندھے پر رکھا اور پھر اپنے گھر کی طرف روانہ ہو گیا. اتنی تیزی کے ساتھ چل رہا تھا, اتنے فخر کے ساتھ چل رہا تھا, ایسے محسوس ہوتا تھا اپنی بیٹی کو زندہ دفن کر کے نہیں آ رہا ہو, کہیں کی سلطنت پر قبضہ کر کے آ رہا ہو, کوئی قلعہ فتح کر کے آ رہا ہو. کہتے ہیں میں خوش تھا یہ سوچ کر آج میں نے باپ دادا کے کلچر کو ٹوٹنے سے بچا لیا ہے, آج میں نے پرکھوں کی سنسکرت کو زندہ کر دیا ہے, آج پھر میں نے اپنی بیٹی کو اپنے ہاتھوں سے زندہ دفن کر دیا. عرض کرتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی چند قدم میں چلا تھا, اچانک ایک آواز میرے کانوں سے ٹکراتی ہے, چاروں طرف دیکھتا ہوں کہیں کوئی نظر نہیں آتا, گڑھے میں دیکھتا ہوں بیٹی دفن ہے باہر نظر نہیں آتی, لیکن آواز کانوں سے مسلسل ٹکراتی جاتی ہے. کہتے ہیں آواز آ رہی تھی ابا ابا, اس آواز کے ساتھ میں گھبرا گیا. اے آقا 7 بچیوں کو زندہ اپنے ہاتھ سے دفن کیا تھا, لیکن آج تک کبھی دل جو ہے تڑپا نہیں تھا, آج تک کبھی دل میں خوف اور ڈر نہیں پیدا ہوا تھا. 8ویں بچی کو دفن کرنے کے بعد ابھی پہلی بار میرا دل پگھلا تھا, پہلی مرتبہ میرا دل تڑپا تھا, پہلی بار میرے دل کے اندر ڈر پیدا ہوا تھا. اے آقا میری بیٹی آواز دے رہی تھی ابا ابا, چاروں طرف آواز آتی تھی لیکن آواز دینے والا کوئی نہیں تھا. میں جلدی جلدی اپنے گھر واپس آتا ہوں. اے مسلمانوں, مفسرین نے کیا لکھا جانتے ہو؟ مفسرین لکھتے ہیں ایک چور رات کے اندھیرے میں اگر چوری کرنے کے لیے جائے تو اس کی کوشش ہوتی ہے کہ اندھیرے ہی اندھیرے میں مال سمیٹ کر نکل جائے. مال بٹورتے بٹورتے اگر اسے احساس ہوا کہ صبح نمودار ہونے والی ہے, سورج نکلنے والا ہے, تو چور ڈر جاتا ہے, گھبرا جاتا ہے, اگر اجالا ہوا تو میں پکڑا جاؤں گا, میری چوری پکڑی جائے گی. مفسرین نے لکھا 7 بیٹیوں کو جب انہوں نے دفن کیا تھا تو کفر کا اندھیرا تھا, شرک کا اور بدعتوں کا اندھیرا تھا, لیکن 8ویں بیٹی کو جب دفن کیا تو پہلی بار دل میں ڈر پیدا ہوا, خوف پیدا ہوا. وہ ڈرے اس لیے تھے اب کفر اور شرک کا اندھیرا چھٹنے والا تھا, نبوت کا سورج نمودار ہونے والا تھا. میرے آقا تشریف لانے والے تھے, اسی لیے دل ڈرا, اسی لیے دل میں خوف پیدا ہوا. اے مسلمانوں, رو رو کر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی میلاد نہ ہوتی آج بھی ہم لوگ اپنی بچیوں کو اپنے ہاتھوں سے دفن کر رہے ہوتے. اے مسلمانوں ذرا بتاؤ, آج ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں زندہ ہیں تو یہ نبی کے میلاد کا صدقہ ہے. آج ہماری پیشانیاں آوارہ نہیں ہیں بلکہ اللہ کا سجدہ کر رہی ہیں تو نبی کی میلاد کا صدقہ ہے. آقا آئے تو ہم ایمان والے ہو گئے الحمدللہ, آقا آئے ہم کو قرآن ملا الحمدللہ,
آقا آئے ہم کو رحمان ملا الحمدللہ. فکر دنیا میں نہ آنسو نکلے، فکر دنیا میں نہ آنسو نکلے، اپنی الفت میں رلاؤ آقا، اپنی الفت میں رلاؤ آقا، دل کی دنیا کو سجاؤ آقا، اپنی الفت میں رلاؤ آقا. حب دنیا سے بچاؤ مجھ کو، حب دنیا سے بچاؤ مجھ کو اپنا ہی بناؤ آقا، مجھ کو اپنا ہی بناؤ آقا، دل کی دنیا کو سجاؤ آقا، دل کی دنیا کو سجاؤ آقا، اپنی الفت میں جلاؤ آقا. جتنے مومن ہیں پریشان آقا، جتنے مومن ہیں پریشان آقا، سب کی بگڑی کو بناؤ آقا، سب کی بگڑی کو بناؤ آقا، دل کی دنیا کو سجاؤ آقا، اپنی الفت میں جلاؤ آقا. جانتے ہو حضرت آدم علیہ السلام کی زندگی کا جائزہ لو. جب حضرت آدم علیہ السلام کو رب قدیم نے پیدا فرمایا، خود حضرت آدم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ گیہوں کے ایک دانے کے کھانے کے جرم میں میرے قریب نے مجھے زمین پر اتار دیا، اور اس کے بعد میری دعا قبول ہوئی. تو حضرت آدم حضرت شیش سے فرماتے ہیں، اپنے لخت جگر سے فرماتے ہیں، میرے بیٹے جب کبھی تجھے کوئی مصیبت آ جائے تو نام محمد کے وسیلے سے دعا کر لینا، اللہ تیری دعا کو قبول کر لے گا. حضرت شیش علیہ السلام حضرت آدم کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، ابا جان آپ کے اور میرے علاوہ ابھی تو کوئی انسان پیدا ہی نہیں ہوا، یہ محمد کون ہے، یہ کون ہے؟ تو رب نے فرمایا، جس محمد کا ذکر میں کر رہا ہوں، میں نے ساتھ عرش پر اللہ کے نام کے ساتھ اس نام کو دیکھا ہے. جب اللہ نے اس کا نام اپنے نام کے ساتھ رکھا ہے تو اللہ کے نزدیک اس کا مرتبہ کتنا بلند والا ہوگا، کتنا عرف والا ہوگا. 300 سال تک تمہارے والد نے دعائیں کی ہیں، لیکن اگر دعا قبول ہوئی ہے تو تیرے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے وسیلے سے مولا نے دعا قبول فرمائی ہے. بیٹے یہ نام ساتھ عرش پر لکھا ہوا میں نے دیکھا ہے، یہ نام میں نے جنت کے درختوں کے پتوں پر لکھا ہوا دیکھا ہے. اس لیے اس نام والے کی عظمت، اس نام والے کا احترام، اس نام کا وسیلہ یہ دونوں جہاں میں تمہیں کام آئے گا. ابا یہ نام محمد والے ہیں کون؟ ارشاد فرماتے ہیں، بیٹا بظاہر تو وہ تمہارے بظاہر یہ میری اولاد ہی میں سے ہوں گے، لیکن ان کا مرتبہ میرے مرتبے سے کئی گنا بلند ہوگا. میں ابو البشر بظاہر ہوں، میں ابو البشر ہوں، لیکن وہ تو ابو الانبیاء بن کر کے تشریف لائیں گے، امام الانبیاء بن کر کے تشریف لائیں گے. اللہ اکبر. حضرت ابراہیم حضرت آدم علیہ السلام نے سرکار کی محبت کو منتقل کیا حضرت شیش کے دل کے اندر. حضرت شیش نے اس محبت کو منتقل کیا اپنی امت کے اندر، ان کی امت نے منتقل کیا ایک دوسروں کے اندر. حضرت شیش کا دور ختم ہوتا ہے، پھر نبی آتے ہیں تو وہ بھی رسول اعظم کی محبت، رسول اعظم کی الفت، رسول اعظم کے آنے کا ذکر ایک دوسرے سے کرتے جاتے ہیں. اس لیے کہ اقرار کر چکے تھے، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرَنَّ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا. اقررنا کہہ چکے تھے، اس لیے
मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद का जिक्र कर रहे हैं और कहा जा रहा है अगर उस नबी का जमाना तुम्हें मयसर हो तो उस नबी पर ईमान लाना, उस नबी की बातों पर अमल करना, उनकी मदद करना, उनकी इताअत करना। पूरा कुरान उठा करके देखो, अंबिया रसूल के आने की बशारत देते हुए आए, रसूल के आने के खुद में पढ़ते हुए आए, यहाँ तक कि जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का दौर आया खाने काबा तामीर कर रहे हैं, अल्लाह अकबर, अल्लाह के घर की तामीर हो रही है और तामीर खाने काबा करते वक्त उसी रसूल की बासत की दुआ हजरत इब्राहिम करते नजर आते हैं, जिसे कुरान ने यूं कहा रब्बना वबअस फीहिम रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब। आप अंदाजा लगाइए, हजरत इब्राहिम खाने काबा तामीर कर रहे हैं तो तामीर खाने काबा के वक्त हुजूर की आमद की दुआ कर रहे हैं। ए मेरे परवरदिगार, जिस अजमत वाले रसूल के हवाले से तूने हमसे इकरार लिया था, ए अल्लाह उसको मेरी औलाद में तू पैदा फरमाना, उसे हम में तू पैदा फरमाना। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, वहां पर भी ये चीज हुई थी। आलम अरवाह के अंदर अंबियाए किराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम से किताब व हिकमत की बात की गई थी कि तुमको किताब व हिकमत दी गई, तुमको किताब व हिकमत का ताज अता किया गया। जानते हो हजरत इब्राहिम जब हुजूर के लिए दुआ करते हैं तो वो यही तो दुआ करते हैं कि वो रसूल आएंगे, किताब की तालीम देंगे, हिकमत की तालीम देंगे। मैं हैरान हूं, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम भी हुजूर की आमद का खुतबा, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम भी हुजूर की आमद का खुतबा, हजरत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम भी रसूल आदम की आमद का खुतबा पढ़ रहे हैं। और आज के लोग ये कहते नजर आते हैं कि सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद की खुशी मनाने की क्या जरूरत है। नादान, जितनी ताकीद परवरदिगार ने अपनी उलूहियत के इकरार के लिए नहीं दी थी, उससे कई गुना ताकीदें परवरदिगार ने अपने नबी के आने के हवाले से, उन पर ईमान लाने के हवाले से, आम रूहों से नहीं नबियों की रूहों से लेकर ये बता दिया कि रसूल आजम की अजमत कितनी बुलंद वाला। काली काली जुल्फ ते अख मस्तानीए, काली काली जुल्फ ते अख मस्तानीए, सोने आए सब तेरी दुनिया दीवानीए। काली काली जुल्फ ते अख मस्तानीए, सोने आए सब तेरी दुनिया दीवानीए। एक नूरी झलक दिखला दे, एक नूरी झलक दिखला दे, कदी मेरी भी तमन्ना पूरी कर दे। मदीने विच रहन वाले आ मेरे सोने आ, मदीने विच रहन वाले आ मेरे सोने आ, मदीने विच रहन वाले आ। कदी मैनू भी बुला ले उस दर ते, कदी मैनू भी बुला ले उस दर ते, कदी मेरी भी तमन्ना पूरी कर दे। मदीने विच रहन वाले आ मेरे सोने आ, मदीने विच रहन वाले आ मेरे सोने आ, मदीने विच रहन वाले आ। हिजर दी रात लंबी कहदे पास जावां मैं, दिल दियां गल्लां कहणू अदब सुना मैं। हिजर दी रात लंबी कहदे पास जावां मैं, दिल दियां गल्लां कहणू अदब सुना मैं। तू भी सुन ले कौन बुला ले, तू भी सुन ले कौन बुला ले, कदी मेरी भी तमन्ना पूरी कर दे। मदीने विच रहन वाले आ मेरे सोने आ, मदीने विच रहन वाले आ मेरे सोने आ, मदीने विच रहन वाले आ। कदी मैनू भी बुला ले उस दर ते, कदी मैनू भी बुला ले उस दर ते, कदी मेरी भी तमन्ना पूरी कर दे। मदीने विच रहन वाले आ। देखो तो सही वो कैसे